جانے ستمگر قسط نمبر 32۔ حمیرہ بیگم یہاں بھی شوکت آفندی پر اعتبار کرتی سکندر شاہ کو بنا بتائے بیا اور شاہویز کو لیے وہاں جا پہنچی تھیں، مگر آگے سے اپنے منہ بولے بھائی کے ہاتھوں ایک اور دھوکہ ان کا منتظر تھا۔ وہاں صرف شوکت آفندی نہیں بلکہ شہباز اور ظفر آفندی بھی موجود تھے، اور ان کے ارادے نیک بالکل بھی نہیں تھے۔ انہوں نے حمیرہ بیگم کو سکندر شاہ کو بھی کال کر کے بلوانے کو کہا تھا، مگر حمیرہ بیگم نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے بچوں کی زندگیاں تو خطرے میں ڈال چکی تھی، مگر اپنے شوہر کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، مگر یہاں بھی ان کی آہو پکار نہیں سنی گئی۔ ظفر آفندی نے انہیں حمیرہ بیگم اور بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اکیلے وہاں آنے کا کہا تھا۔ سکندر شاہ ایک سیکنڈ بھی دیر کیے وہاں جا پہنچے تھے، مگر آگے کا منظر ان کی ہستی کو فنا کر گیا۔ جس گھر سے 6 سال پہلے وہ اپنی بیوی کو رخصت کروا کر گئے تھے، اس گھر کو آگ کے ظالم شعلوں کی لپیٹ میں دیکھ وہ پاگل ہو اٹھے تھے۔ آگ کے شعلے لمحہ بہ لمحہ بھڑک رہے تھے۔ سکندر شاہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اندر کود گئے تھے۔ انہوں نے ایک طرف پڑے حواس کھوتے شاہویز کو تو بچا کر باہر نکال لیا تھا، مگر حمیرہ بیگم اور بیا تک پہنچتے دیوار گرنے کی وجہ سے وہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھے تھے۔ شاہویز کے زندہ ہونے کا علم ظفر آفریدی سمیت کسی کو بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ یہی سمجھتے کہ وہ چاروں مر چکے ہیں۔ شاہویز 2 دن تک اس گند کے ڈھیر پہ پڑا سوئی جاگی کیفیت میں رہا تھا۔ کتے اس کے سر پر آ کر بھونکتے تھے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ ہلنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زندگی ہار جاتا، اللہ نے ایک ادھیڑ عمر بزرگ کو فرشتہ بنا کر اس کی مدد کو بھیج دیا تھا، جو واقعی اس کے لیے فرشتے سے کم ثابت نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے ٹھیک ہونے تک پوری طرح اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ نواز محمد خود بہت غریب انسان تھے، مگر دل کے حد درجہ امیر۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں وہ اکیلے رہتے تھے، مگر شاہویز کو انہوں نے بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح رکھا تھا۔ اس کی خواہش دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے ایک قریبی گورنمنٹ اسکول میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والا پرائمری اسکول میں زمین پر بیٹھ کر پڑھنے لگا تھا۔ شاہویز اتنی کم عمری کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوئے دھوکے سے بہت حد تک آگاہ تھا۔ وہ اکثر اسکول سے چھٹی کے بعد میلوں کا سفر پیدل طے کرتا اپنے گھر کے عالی شان عمارت کے سامنے جا بیٹھتا تھا، جہاں سے اب شاہ مینشن کی تختی ہٹا کر آفندی مینشن لکھ دیا گیا تھا۔ چھوٹا سا بچہ نہ تو اپنے گھر کا راستہ بھول پایا تھا اور نہ ہی اپنے ماں باپ کے زندہ جلنے کا واقعہ۔ ان لوگوں کی درندگی کا منظر ہر رات سونے سے پہلے یاد کرتا وہ، جس چیز سے آہستہ آہستہ اس کے اندر انسانیت ختم کر کے درندگی بھر دی تھی۔ اسکول میں ٹیچر کے فیوچر کے حوالے سے سوال کرنے پر وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ اسے بڑے ہو کر ایک اچھا انسان بننا ہے۔ وہ ہمیشہ بنا کسی سے ڈرے یہی کہتا تھا، وہ درندہ بن کے برے اور دھوکے باز لوگوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ جس بات کو ہمیشہ مذاق میں ہی اڑا دیا جاتا تھا، مگر کبھی کوئی اس کے پختہ ارادوں سے واقفیت حاصل نہیں کر پایا تھا۔ نواز محمد نے اس کی خواہش کے مطابق اسے تعلیم دلوائی تھی۔ شاہویز نے 8ویں کلاس کے بعد سے ہی مزدوری کرنا شروع کر دی تھی۔ ہوٹلوں پر برتن دھونا، نالیاں صاف کرنا، یہاں تک کہ اکثر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جھوٹے برتنوں میں کھانا بھی کھایا تھا۔ وہ رئیس زادہ اتنی بڑی وراثت کا مالک ہونے کے باوجود فقیروں کی زندگی گزار رہا تھا۔ دوسری جانب دولت کی لالچ نے بھائیوں کو بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ ظفر آفندی نے سکندر شاہ کی ساری جائیداد فراڈ سے اپنے نام کروا لی تھی، اور اب وہ شہباز آفندی سمیت اپنے کسی بھائی کو اس میں حصہ دینے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ ان سب کو اپنے ساتھ رکھنے کو تو تیار تھے، مگر سب پر حکمرانی خود کرنا چاہتے تھے، جو شہباز آفندی اور شوکت آفندی برداشت نہیں کر پائے تھے۔ جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک پورا خاندان اجاڑا تھا، اس کے لیے وہ دوسرا خاندان بھی اجاڑ سکتے تھے۔ ظفر آفندی نے نگہت بیگم کے ساتھ شہر سے باہر جانا تھا۔ اس سے ایک دن پہلے ان کا اپنے بھائیوں سے بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے ان کے بھائی پیسوں کے لالچ میں انہیں بھی نہیں بخشیں گے۔
اس لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے اپنی وصیت میں ساری جائیداد پریسا افندی کے نام کر چکے تھے، جو اسے کچھ ہو جانے کی صورت میں چیریٹی میں چلی جانی تھی، ورنہ اس کے 25 سال کے ہو جانے تک یہ جائیداد کسی اور کے نام شفٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ ظفر افندی نہیں جانتے تھے ان کا اٹھایا یہ قدم آگے چل کر واقعی ان کی بیٹی کی ڈھال بنے گا۔ جو شخص کل تک کسی اور کا گھر اجاڑنے کا پلان بنا رہا تھا، آج وہ خود اپنے بھائیوں کا شکار بن چکا تھا۔ ظفر افندی نکہت بیگم کے ساتھ کراچی جانے کے لیے نکلے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے برے کاموں کا انجام انہیں اتنی جلدی ملنے والا ہے۔ شہباز افندی اور شوکت افندی پہلے ہی پوری پلاننگ کر چکے تھے۔ ظفر افندی کی گاڑی ان کے ہائر کیے گئے ٹرالر سے ٹکراتی ان دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ کے لیے سلا گئی تھی۔ پریسا موجزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ شہباز افندی اسے بھی ختم کر دیتے جب عین موقع پر وکیل نے ظفر افندی کی وصیت بتاتے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ پریسا کو مارنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچنا تھا۔ اس دن کے بعد سے شہباز افندی سمیت باقی سب بھی پریسا سے محبت سے پیش آنے پر مجبور تھے۔ بڑوں کے علاوہ صرف سفیان ہی اس سب حقیقت سے واقف تھا، مگر اتنے سالوں تک پریسا یہ نہیں جان پائی تھی کہ جن اپنوں پر وہ جان دیتی تھی انہیں اس سے نہیں، اس کی دولت سے محبت ہے۔ ایک یاسمین بیگم ہی تھیں جو بغیر کسی غرض اور مفاد کے پریسا سے محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے بہت بار کوشش کی تھی کہ وہ پریسا کو سب بتا دیں، مگر وہ جانتی تھی یہ سب جان کر پریسا کی جانب خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے اب تک وہ ایسا نہیں کر پائی تھی۔ مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ پریسا کی شادی سفیان سے ہو۔ وہ پریسا کے لیے کوئی ایسا انسان چاہتی تھی جو ان کے بیٹے کی طرح اس کے نام پر موجود جائیداد سے نہیں بلکہ اس سے محبت کرے، اسے بے لوث چاہے، جو اس کی جان کا دشمن نہ ہو بلکہ اس کا محافظ ہو۔ اپنا چہرہ دکھاؤ، میں انہیں روک دوں گی۔ تمہارے پاس بھی صرف 5 منٹ ہے، اپنی شناخت بتاؤ مجھے، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ہیبا عجیب جنونی انداز میں بولتی، اپنی کن پٹی پر گن رکھ گئی تھی۔ اس نے حازم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ جس طرح یہ الفاظ ادا کیے تھے، صاف نظر آ رہا تھا اگر حازم نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے ایسا کر بھی گزرنا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، نیچے کرو اسے۔ حازم نے مٹھیاں بھیجتے اسے سختی سے کہا تھا۔ میرے قریب مت آنا، میں 5 منٹ ختم ہونے کا انتظار نہیں کروں گی۔ ہیبا اس کے قدموں کو اپنے قریب آتے دیکھ ہٹ دھرمی سے بولی تھی، یہ سب کر کے تم اپنی تکلیف بڑھا دو گی۔ لا علمی میں جینا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوگا تمہارے لیے جتنا میری سچائی جان کر ہوگا۔ حازم مجھ سے وارن کر رہا تھا، میں ابھی کس تکلیف میں جی رہی ہوں تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر میری تکلیف کا اتنا اندازہ ہوتا تو اب تک مجھے اپنی سچائی بتا چکے ہوتے، مگر تمہیں مجھ سے محبت ہے ہی نہیں میر حازم سالار۔ ہیبا کی باقی کی بات ہونٹوں میں ہی دبی رہ گئی تھی جب حازم نے اس کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی اپنے چہرے سے وہ سیاہ رومال ہٹاتے اس کی نازک جان پر قیامت برپا کر دی تھی۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ سیاہ رومال سے جھانک رہی ہوتی تھیں، وہ اس وقت بنا کسی پردے کے اس کے سامنے تھیں۔ وہی دلکش نقوش، عنابی لبوں پر سجی گھنی مونچھیں اس کے چہرے کو مزید روبدار بنا گئی تھیں۔ ہیبا کا چہرہ پوری طرح آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ آج 10 سال بعد بھی ایک نظر دیکھ کر ہی اسے پہچان گئی تھی کہ وہی تھا جس کے نام 10 سال پہلے اس نے اپنا آپ لکھوا دیا تھا، مگر وہ اپنا وعدہ پورا کیے بغیر اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس کا چچا زاد اور اس کا شوہر تھا، میر حازم سالار، جو اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے لیے بھی 10 سال پہلے ہی مر چکا تھا۔ مگر ہیبا آج تک اس بات کا یقین نہیں کر پائی تھی۔ وہ آج اس کا یقین جیت چکا تھا، وہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیبا اس وقت باقی سب کچھ فراموش کر چکی تھی سوائے اس بات کے کہ سامنے کھڑا شخص اس کی زندگی تھا، اس کی خوشیاں، اس کا سب کچھ تھا جس کے بنا کسی امید کے اس نے 10 سال انتظار کیا تھا۔ وہ آج اس کا وہ انتظار اس کا انعام بن کر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ ان پر ہوتی فائرنگ اچانک روک دی گئی تھی۔ ہیبا بے خود سی اس کی جانب بڑھی تھی۔ حازم اپنی جگہ کھڑا خاموش نگاہوں سے اس کا یہ دیوانہ پن دیکھ رہا تھا، صرف اسی کے لیے تھا۔ وہ پہلے دن سے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس لڑکی اور اس کے دل و دماغ پر صرف اس کی حکمرانی تھی۔ ہیبا نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے کو چھوا تھا، جیسے اپنے بے یقین دل کو آخری بار یقین دلانا چاہتی ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، بہت ظالم ہو تم۔
کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ ہیبا پھوٹ پھوٹ کر روتی، اس کے سینے پہ مکوں کی برسات کرتی، اپنے اندر کی اذیت کو اس کے چوڑے سینے پہ نکالنے لگی۔ جب حازم نے اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار قائم کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میری اصلیت جان کر تم مجھے معاف کر بھی نہیں پاؤ گی۔ حازم دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا، اسے قیمتی متاع کی طرح اپنے آپ میں جذب کر گیا تھا، اس طرح کہ ہیبا کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ بنا اس سے دور ہوئے ایسے ہی اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی تھی۔ ایس پی صاحبہ، آپ پوری دنیا کے سامنے ایک گینگسٹر کو گلے لگا رہی ہیں۔ دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو یہ ظالم سماج آپ کی وردی کا دشمن بن جائے۔ میں تو ویسے ہی بدنام ہوں، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ ہاں، یہ دل فریب قربت حاصل کر کے فائدہ ضرور ہوگا۔ حازم چہرہ جھکا کر اس کے کان کے قریب سرگوشانہ لہجے میں بولتا۔ ہیبا کا سارا سحر توڑ گیا۔ وہ حازم کے یوں زندہ سلامت سامنے آنے کی خوشی میں اس کا پچھلا سارا ریکارڈ تو پل بھر میں فراموش کر گئی تھی۔ وہ بھلا یہ کیسے بھول گئی سکتی تھی کہ وہ دونوں اب بہت الگ دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بلیک اسٹار تھا، سب سے بڑے گینگ کا لیڈر۔ ہیبا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر حازم کے ہونٹوں پہ زخمی مسکراہٹ رنگ گئی تھی، جو ہیبا سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا۔ ہیبا نے اس کا ہاتھ تھامے گاڑی کی طرف بڑھنا چاہا، مگر حازم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ تم نے میر حازم سالار ہونے پر کیسے یقین کر لیا؟ میں تو منہ سے اس بات کا اقرار بھی نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کوئی ثبوت دیا۔ چہرہ تو کسی بھی انسان کا کسی سے بھی میل کھا سکتا ہے۔ تم شاید بھول رہی ہو میں کون ہوں۔ ایک انتہائی خطرناک انسان کو اپنا شوہر مان کر گھر لے جا رہی ہو ایس پی۔ ایسا نہ ہو نقصان اٹھانا پڑے۔ حازم نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے اسے وارن کیا تھا۔ اس کا انداز طنز لیے ہوئے تھا۔ بہت بار دھوکہ کھا چکی ہوں، اتنا قریب ہونے کے بعد بھی آپ کو نہ پہچان کر، مگر اب کی بار میرا دل و دماغ دونوں ہی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب یہ دل نادانی نہیں کر سکتا اور نہ یہ ہاتھ چھوڑے گا۔ ہیبا نے واپس سے اس کا ہاتھ تھامتے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اس کی نظریں حازم کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ 10 سالوں کی پیاس تھی، بھلا اتنی آسانی سے کیسے بجھ سکتی تھی؟ وہ کچھ لمحوں کے لیے حازم کی تلخ حقیقت بالکل فراموش کر دینا چاہتی تھی۔ اتنے بڑے بول مت بولیں ایس پی صاحبہ، جس پر بعد میں پورا نہ اتر سکیں۔ حازم کا ایک بار پھر کیا جانے والا طنز ہیبا کو شدید غصہ دلا گیا۔ وہ حازم کی شرٹ سینے سے دبوچتی اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے؟ ہیبا کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہونے کے ساتھ ساتھ نمی سے بھر گئی تھیں۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی حازم کو سامنے پا کر وہ کس قدر خوش تھی۔ وہ ابھی ان جان لیوا حقیقتوں میں نہیں الجھنا چاہتی تھی، مگر حازم کا رویہ اور انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں تم پہلے جا کر ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیا تم مجھ جیسے انسان کی بیوی بن کر اب بھی رہنا چاہتی ہو، جو بلیک اسٹار یعنی لوگوں کی زندگیاں نگلنے والا ایک درندہ ہے؟ حازم فخری انداز میں اسے اپنی خوبیاں گنواتا جھک کر اس کا گال چومتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ہیبا شاکی نگاہوں سے اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ ہمدان آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے محروسہ کے سیدھا دل پہ بہت کاری وار کر گیا تھا۔ وہ ایک ٹک ہی اسے دیکھے گئی۔ یہ شخص پھر سے کون سے نئے ستم ڈھانے والا تھا اس کے دل پر؟ محروسہ بت بنی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس کی اصلیت جانتا تھا تو اس سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ تو پھر کیا حازم کا کہا سچ ہونے والا تھا؟ وہ اسے جان سے مارنے والا تھا؟ کیا ہوا؟ کیا تمہیں میری بات بری لگی؟ ہمدان نے اس کا چہرہ تھامتے اپنی جانب کیا تھا۔ نہیں، وہ میں… محروسہ پوری طرح ہکلا گئی تھی۔ اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا ہمدان اسے ایسا بھی کچھ بول سکتا ہے۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ ہمدان مسکرایا تھا اور محروسہ کو لگا تھا اس مسکراہٹ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی۔ تم سوچ کر فرا یا پھپھو کو جواب دے سکتی ہو۔ ہمدان اس کی گھبراہٹ دیکھ اس کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ اس کے دور ہونے پہ محروسہ نے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی تھی۔ جب وہ واپس جاتے جاتے پلٹا تھا، جواب ہاں میں ہونا چاہیے ڈیئر کزن، ورنہ یہ ایس پی لاشیں گرا دے گا۔ محروسہ کی آنکھوں میں دیکھ اسے بہت گہری بات کہتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس کا لہجہ جتنا محبت بھرا اور نرم تھا، آنکھوں کا تاثر اتنا ہی پراسرار تھا۔ محروسہ نے اپنے روم میں جاتے جلدی سے شاویز کا نمبر ڈائل کیا تھا۔